الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں موجود ذمہ داران جی آئی او اور میری مستقبل کے زیاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد اور کل شکر اس واحد رب برتر کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے انسان کو ایک مخصوص ساخت پر پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کی۔ شکر ہو اس خدا کا جس نے مجھ کو اور آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا کی۔ ابد تک اس ہستی پر لاکھوں درود و سلام ہو جس نے قرآن کی نعمت پائی، پھر انسان کو جنت کی راہ دکھانے اور جہنم سے بچانے کے لیے اپنی جان بھلا دی۔ آج کے اس پروگرام میں جی آئی او ورنگل سٹی آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان بہن مدیحہ امرین، ایکس زونل پریزیڈنٹ، شورا ممبر اور سٹی پریزیڈنٹ کا میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا تجھ سے بس یہ سوال ہے، مجھے پا کے بھی کیوں زوال ہے، میرا تجھ سے بس یہ سوال ہے، مجھے پا کے بھی کیوں زوال ہے، کبھی کھول کر کیوں پڑھا نہیں، میرا کیوں نہ تجھ کو خیال ہے، میں ہوں راہ پر، میں ہوں رہنما، میں ہوں چاہ پر، میں انعام ہوں، میں ہوں زندگی کی روشنی، میں ہوں امید شب و صبح و شام ہوں، میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں۔ میں اسی آواز کے ساتھ دعوت دیتی ہوں بہن سمیہ فاطمہ، یونٹ پریزیڈنٹ گرلز اسلامک آرگنائزیشن ورنگل یونٹ کو، کہ وہ تذکیر بالقرآن پیش کریں۔ بہن سمیہ فاطمہ، یونٹ پریزیڈنٹ گرلز اسلامک آرگنائزیشن ورنگل یونٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ نحن نقص عليكم نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ذمہ داران جی آئی او اور میرے راہ کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 13 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں یہ فرمایا جا رہا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔
سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ عزیز بہنوں، سورہ آل عمران میں یہ فرمایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت اور سب پر اقتدار، سب پر اعلیٰ اشرف المخلوقات جب ہمیں بتایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں کو، دنیا والوں کو رہنما کریں، رہنمائی کریں ان لوگوں کی، ان لوگوں پر ظلم نہ ہونے دے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، جو راستہ نیکی کی طرف بلاتا ہو اور بدی سے روکتا ہو، اس راستے پر ہمیں انہیں بلانا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنائے جانے سے پہلے بہت سے نبی آئے تھے، اور ان نبیوں کے قوموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا عہدہ دیا تھا جس طرح کا، اسی طرح سے ان لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی تھی، اور انشاءاللہ ہمیں وہ کام کو آگے بڑھانا ہے۔ جب ایسا ہوا کہ کسی نبی کے قوم میں جو ہے خرابیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہاں سے ہٹا کر دوسری قوم کو ان کی جگہ پر اٹھایا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آنے والے ہیں، تو یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ یہاں پر یہ تو تھا نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ ہم کو ایسی بہترین امت بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں پر اہل کتاب سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کے بعد جو بھی ان کی آل اولاد میں سے جو بھی قومیں اٹھی ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا، اگر تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں اور حق پر رہیں تو ان کے لیے ہی بہتر ہے۔ ہمیں ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، باقی سارے رسولوں کی پیروی نہ کریں، لیکن اہل کتاب ایسا کرتے تھے کہ وہ لوگ صرف اور صرف وہی نبی کو مانتے تھے جو نبی ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ان میں سے کئی افراد، زیادہ تر افراد تو نافرمان ہی ہیں، بلکہ یہاں پر بتایا جا رہا۔ یہ تو تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا خلاصہ کچھ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 13 میں۔ یہاں پر دیکھیے اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے جو اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جو ظالم بادشاہ تھا ان لوگوں کے زمانے کا، وہ چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے دین یعنی کہ کفر کی طرف ان لوگوں کو راغب کرے، لیکن ان لوگوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اس دین کی طرف بڑھے جو کہ شرک ہے۔ تو وہ لوگ یہ کرتے کہ وہاں سے علیحدہ ہونے کے لیے، وہاں سے اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے وہ لوگ یہ کرتے کہ وہاں سے نکل کر ایک غار میں جا کر وہاں پر پناہ لے لیتے۔ وہاں پر ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کو اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہی ہوگا۔ اس آیت میں اصحاب کہف کے بارے میں بتایا جا رہا، ان کی تعداد کتنی تھی یہ تو کنفرملی نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اسی واقعے کا ملتا جلتا ایک بک میں رومیو کے ایک رائٹر نے
7 sleepers کے نام سے ایک واقعہ، یہی واقعہ جو ملتا جلتا ہے اسی طرح کا واقعہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. وہ لوگ یہاں پر مختلف روایتیں ہیں کہ وہ لوگ کچھ 302 سال تک سوتے رہے اسی غار میں، اور کچھ ایسے ہے کہ وہ لوگ 100 سال تک سوتے رہے. یہ اس کی پرٹیکولر کاؤنٹ تو اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہے. وہ لوگ جب سو کر اٹھتے ہیں تو وہ لوگ کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایک ان کا ساتھی ایک یہ بولتا ہے کہ ہم تو کچھ گھنٹے سوئے ہوں گے، ایک ساتھی یہ بولتا ہے کہ ہم کچھ لمحے سوئے ہوں گے، ایک ساتھی بولتا ہے کہ شاید ہم لوگ ایک رات سوئے ہوں گے. لیکن اصل واقعے میں تو وہ لوگ کئی سال تک سوتے رہے تھے. جب وہ لوگوں کو بھوک کی شدت ہوتی تو وہ لوگ اپنی ایک رفیق کو جو ہے بازار کی طرف دوڑاتے اور کہتے کہ کھانے کے لیے کچھ لائے، لیکن اپنی پہچان چھپا کر شاید وہ بادشاہ ہمیں پکڑ لے اور پھر سے ہمارے دین سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے. بلکہ وہ اپنے رفیق کو ہدایت دے کر بازار بھیجتے کچھ اشرفیاں دے کر. جب وہ شخص جو بازار پہنچتا، جب وہ کچھ اشرفیاں دیتا تو وہ وہاں پر ایسا ماحول بن جاتا کہ وہ لوگ ایسا سوچتے کہ یہ کسی خزانے سے چرا کر یہ اشرفیاں لے کر آیا ہے. کیونکہ وہاں تو بہت سال، کچھ 302 سال یا کچھ ہنڈریڈس آف ایئرس گزرنے کے بعد جب وہ لوگ وہاں پر جاتا ہے. تو ابھی دیکھیے کچھ ٹائم پہلے جیسے ہم جو پیسے کے لیے جو نوٹ یوز کرتے تھے، ابھی وہ نوٹس نہیں ہیں. تو اسی طرح ایز ٹائم پاسز اشرفیاں بھی شاید چینج ہو گئی تھی اس وقت. تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ وہ اشرفیاں وہ کچھ خزانے سے چرا کر لایا ہے تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا. اس بادشاہ کے سامنے ایک شخص کا یہ سوال، اس بادشاہ کو ایک سوال رہتا کہ اللہ تعالیٰ آخر ایک انسان کو موت سے کیسا اٹھاتا ہے، وہ جب مر جاتا ہے تو اسے پھر سے زندہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کویشچن اس بادشاہ کو ہوتا ہے. تو اسی طرح جب یہ شخص کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جب وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میرے بھی ساتھی ہیں تو ان کو بھی وہاں پر لایا جاتا ہے اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کچھ سالوں تک سوتے رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دیر تک سلایا. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر یہ تو تھا، ہم نے ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ بتایا گیا. اس کے بعد دیکھیے یعنی یہاں پر جب وہ سچے دل سے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. جب تک ایک انسان اپنی خود کی ہدایت کے لیے جد و جہد نہیں کرے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی. اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینے گوارا کریں مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں. ان لوگوں نے جس طرح سے اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے وہاں سے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے. ان لوگوں کو یہ گوارا تھا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں لیکن باطل کا ساتھ کبھی نہ دیں اور حق سے کبھی نہ پھریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب بھی حق پر جمے رہیں، ایمان پر جمے رہیں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے، جو ذمہ ہمیں ہے، ہم امت محمدیہ کا جو ذمہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے ہمیں انجام دینا، نیکی کی طرف بلانا، بدی سے روکنا، یہ جو فریضہ ہمیں انجام دینا ہے، اسے دینے کی ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر وہ صفت ڈالے جو ایک علمبردار کے اندر ہونی چاہیے. اگر کہنے میں کچھ کوتاہیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سب
کو معاف عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ بہن. اسی قرآن پر چلنا ضمانت کامیابی کی، اسی قرآن سے ممکن عدل بھی، حکمرانی بھی، اسی قرآن کی راہ پر حقیقی کامرانی بھی. میرے ہمدم رفیقوبا ہم کو ہی اٹھانا ہے. میں اسی آواز کے ساتھ دعوت دیتی ہوں ہمارے آج کے مہمان بہن مدیحہ امرین، شورا ممبر، سٹی پریزیڈنٹ گرلز اسلامک آرگنائزیشن حیدرآباد اور ایکس زونل پریزیڈنٹ کو کہ وہ تقریر پیش کرے بعنوان یوتھ آف قرآنک ایٹریبیوٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عزیز ساتھیو، قرآن جہاں انسان کی رہنمائی کا سامان کرتا ہے، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، ہمارے درد دل کی دوا کرتا ہے، وہیں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ ایک بولتی کتاب ہے، ہم سے گفتگو کرنے والی کتاب، جو ہم کو خدا سے ملاتی ہے، جو ہم کو خدا سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے آپ پر غور کرنے، اپنی اصلاح کرنے اور برائیوں کے دلدل سے اپنے آپ کو بروقت بچانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب کبھی نہ چھوٹنے دینے کا ایک ذریعہ، ایک رسی، ایک مضبوط سہارا قرآن کو کہا گیا ہے. عزیز ساتھیو، قرآن میں ہمارا ذکر فیہ ذکرکم جب کہا گیا تو ہمارا قرآن میں ہم کو ذکر اس وقت بھی ملے گا جب ہم اندھیروں میں پڑے ہوں، یا اگر ہم تقویٰ کی اونچائیوں کا سفر کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی ہم اپنے خودی سے ملاقات کر سکتے ہیں. اعلیٰ کردار کے حامل ہوں تو وہاں بھی ہم اپنے آپ سے مل سکیں گے، اور اگر ادنا اخلاق کے دلدل میں پھنسے جائیں تو ہم اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن ہمارا ساتھی بن کر ہمیں پکار رہا ہے کہ صحیح راستہ یہ نہیں ہے بلکہ ادھر کا رخ کیا جانا چاہیے. قرآن ہم نوجوانوں کا وہ دوست ہے جو ہم کو سچ بیان ہم سے کرتا ہے، سچ سچ بتاتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہم کو اللہ کی سچی محبت کرنا سکھاتا ہے. اور اگر ہم نوجوان قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو قرآن ہم کو وہ انقلابی گروہ بنا سکتا ہے جو اپنے جذبوں کو صحیح رخ دے کر لوگوں کو خوف خدا کی طرف، امر بالمعروف کی طرف، ونہی عن المنکر کی طرف بلا سکے. قرآن میں جب ہم نوجوانوں کا ذکر دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی مثالیں جہاں ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، وہیں ساتھ میں دوسری مثالیں بھی ہم کو ملتی ہے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ابھی جو آپ لوگوں نے سنا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جب قرآن اشارہ کرتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی اعلیٰ کردار کا، بہت ہی بلند جذبے کا اور مضبوط ایمان کا گروہ قرآن نوجوانوں کو پیش کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال جب قرآن دیتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ بتوں سے بیزارگی ظاہر کرنے کے بعد جب قوم کو حق سمجھانے کی فکر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو توڑ دیے اور بڑے بت کو چھوڑ دیے. اور جب لوگ ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے تو قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا اسمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس کا ہم نے ذکر سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا. یہ وہ نوجوان تھا جو برائیوں میں پھنسے معاشرے میں یوں ہی برائی کو نہیں اپنا لیا بلکہ غور و فکر، تدبر، یہ اس کا شیوا تھا. اور پھر جب حق پہچان لیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈٹ کر حق کی حمایت کی. نہ گھر سے نکال دیے جانے کا اس کو کوئی افسوس تھا، نہ آگ میں جھونکے جانے کا. ایک ایسا نوجوان ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے جو وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے تک حق کے خاطر کھڑے ہو گئے اور ہر قطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے. اس مثال میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ایک مضبوط ایمان والے ہم بنیں، ایک ایسا ایمان جو کسی بھی چیز سے متزلزل نہ ہو، کسی کے ڈرائے نہیں ڈرتا، اور کوئی دوسری محبتیں خدا کے محبت کے بالمقابل اسے پیاری نہیں ہو سکتی. اور حق کو لے کر جب وہ اٹھتا ہے تو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ایسا عزم اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنی شمع کو کسی چیز سے بھی بجھنے نہیں دے گا. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی جب قرآن کرتا ہے تو نفس پر قابو پانے کی ایک عظیم مثال ہم کو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. برائی پر اکسائے جانے کے باوجود اپنے رب کی پناہ جس طرح سے انہوں نے مانگی تھی اور اس بات کو پسند کیا تھا کہ جیل میں وقت گزار لیا جائے لیکن برائی سے دور رہا جائے، ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہمارے لیے. ایسے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ برائی اتنی آسانی سے پھیلتی جا رہی ہے اور نوجوان اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جہاں پر انہوں نے برائی سے اپنے دامن کو بچایا، برائی سے اپنے آپ کو آلودہ ہونے نہیں دیا، وہاں ہم کو ایک اور اہم سبق ان کی زندگی سے یہ بھی ملتا ہے کہ جیل میں جب وہ گیا تو اس وقت بھی انہوں نے یوں ہی اپنا وقت نہیں کاٹا. جیل کا بھی جو منظر قرآن کھینچتا ہے، ایک ایسے نوجوان کا ذکر قرآن وہاں کرتا ہے جو ہر لمحہ اپنی زندگی کو صحیح کام کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے خاطر لگاتا ہے. جیل میں جب اپنا وقت گزارا تو لوگوں کو رب کی طرف بلاتے ہوئے، لوگوں کو سچائی بتاتے ہوئے، اور ایک ایسی مثال تھی کہ اگر ہم اپنی زندگیوں سے موازنہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کے آرام ملنے کے باوجود، اپنے گھروں میں سکون میسر آنے کے باوجود، صحت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرنے کے باوجود، وقت، طاقت، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کرنے کے باوجود ہم اپنا وقت اس طرح گزارتے ہیں کہ برائیوں میں اپنی زندگی کاٹتے ہیں، اس طرح سے جیسے خدا نے ہم کو بغیر کام کے دنیا میں بھیج دیا، یا اس طرح سے جیسے ہم نے ساری نیکیاں کر ڈالی اور اب ہمارے لیے کوئی کام بچا نہیں، یا اتنا کام کر لیا دین کا کہ ہم تھک گئے اور ہمارے مغفرت کا سامان ہم کو میسر آ گیا اور اب وقت ضائع کر لیا بھی جائے تو کوئی فرق نہ پڑے. عزیز بہنوں، وقت کا صحیح استعمال جہاں ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی سے نظر آتا ہے، وہیں اگر ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں دیکھیں تو وہ اتنا فکر مند رہا کرتے تھے
کہ ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تفریح کے غرض سے مدینہ منورہ میں نکلے تھے، اور وہاں پر جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو قریب سے ایک چرواہا گزر رہا تھا۔ حضرت ابن عمر نے ان کو سلام کیا اور کھانے کی دعوت دی، تو انہوں نے معذرت کر کے کہا کہ میں روزہ ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قدر گرمی میں روزہ رہنا کیا ضروری تھا؟ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ تیزی کے ساتھ زندگی کے گزرتے لمحات میں اگر وقت کا فائدہ اٹھانا ہو، اگر ان لمحات کو قیمتی بنانا ہو تو اس کا یہی حل ہے۔ اور پھر اس کے آگے کا واقعہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ امتحان حضرت عبداللہ بن عمر اس سے فرماتے ہیں کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ یہ میرے پاس امانت ہے۔ اور پھر اس طرح سے کہنے لگتا ہے، جب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کیا بگڑے گا اگر تم کہہ دو کہ کوئی بھیڑیا نے ایک بکری کو کھا لیا ہے، تو وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا۔ واقعات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس جملے کے سننے کے بعد ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بار بار اس جملے کو دہراتے جاتے اور کہتے جاتے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا۔ تو ایک غلام چرواہا جب اس کے اندر ایمان داخل ہوا، جب اس نے اپنے خدا کو پہچانا، جب خدا سے ایک مضبوط تعلق قائم کیا، تو اس کے دن اور رات اس طرح سے گزارے جاتے تھے۔ یہ بھی ہم کو بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے جو افراد رہیں گے، جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو کسی چیز کا اگر افسوس ہوگا تو ہر اس گزرے ہوئے لمحے کا افسوس ہوگا جو انہوں نے یوں ہی ضائع کر دیا تھا۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی زندگیوں کو اگر ہم لگا بھی دیتے ہیں تو یہ بہت کم ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم سے ہماری پوری توجہ چاہتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر دنیا کی چیزوں سے محبت ہم کو اس قدر اپنے آپ میں غافل کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا وقت نہیں نکالتے، تو پھر یہ ایک قرآنی کردار کے نوجوان کی زندگی سے بالکل برعکس ہے۔ سورہ کہف کا بھی واقعہ جو آپ لوگوں نے دیکھا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ایسے نوجوانوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت میں اضافہ عطا فرمایا، ترقی عطا کی۔ اور ان کی زندگیوں سے بھی ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا، حق کی خاطر آواز اٹھانا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جانا اور بالکل اس سے منہ نہ موڑنا، یہ اصحاب کہف کا ایک بہت ہی اعلیٰ سبق ہے جو ہم کو ان کی زندگیوں سے مل سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نوجوان بیٹیوں کی بھی مثال قرآن پیش کرتا ہے، اور جب ان کی زندگیوں کی مثال پیش کرتا ہے تو ہم کو حیا کا سبق دیتا ہے، سنجیدگی کا، فراست کا۔ ایک بہت ہی اچھی مثال ان کی زندگیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ کہ جب انہوں نے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جب تک آدمیوں نے پانی پلا کر نہیں چلے گیا جب تک وہ آگے نہ بڑھے۔ وہ پیچھے ایک کونے میں ٹھہرا کرتی تھی، اور پھر جب اپنے والد کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا
تو ایک سنجیدگی کی مثال قرآن پیش کرتا ہے. اور پھر جب والد ان کو بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے، تو یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے اور لڑکیاں پیچھے چلتی اور کنکر پھینک کر ان کو راستہ بتاتی تھی. غرض کے اس واقعے میں بھی ہم کو ایک بہت ہی اہم سبق یہ دیا گیا کہ کس طرح سے حیادار زندگیاں، حیا والی زندگیاں نوجوان گزارتے ہیں. خود موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ذکر قرآن کرتا ہے تو اس میں بھی ایک بہترین مثال ہم کو ان کی زندگی سے ملتی ہے. خصوصاً نوجوانوں کو اپنے ایموشنز سے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، یہ سبق قرآن ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو اس وقت کی، ان کی نوجوانی کی دعائیں جو قرآن کوٹ کرتا ہے، تو ایک گہرائی ہر دعا میں ہم کو نظر آتی ہے. خدا پر توکل، خدا سے ایک مضبوط تعلق جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ قرآن ان کے الفاظ کے ذریعے پیش کرتا ہے. غرض کہ قرآن ایک نوجوان گروہ کی جو تصویر پیش کرتا ہے، وہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں نوجوان خدا سے محبت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے حضور عاجزی، انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، جو اپنا وقت خدا کی راہ میں لگا دیتے ہیں، جن کے فکر دین کی سربلندی ہوتی ہے، جن کے جذبات خدا کے دین کے خاطر لگا دیے گئے ہوں، جو اپنے نفس پر انتہا درجے قابو رکھتے ہیں، جو پاکیزہ زندگیاں گزارتے ہیں، اور جو جد و جہد اس وقت تک کرتے رہتے ہیں کہ آزمائشیں بھی آ جائیں تو وہ بے خوف و خطر ان آزمائشوں کو مول لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایسے نوجوانوں کا گروہ دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. قرآن سے تعلق جس قدر مضبوط ہو، اس قدر انسان کو ہر موڑ پر صحیح اور غلط نظر آتے رہے گا. وہ کبھی دنیا کے دھوکے میں یا برائیوں کے دلدل میں پھنس نہیں سکتے. یہ اگر راہ خدا میں جدوجہد کرتے ہوئے کبھی ان پر سستی یا کاہلی چڑھ جاتی ہے، کبھی وہ کاہلی کا شکار ہو بھی جاتے ہیں، تو قرآن ایک ایسا دوست اور ایک ایسا رہنما ان کی زندگی میں ہوتا ہے جو ان کو غفلت کی نیند سو جانے نہیں دیتا، بلکہ فوراً چوکنا کرتا ہے اور ان کو بیدار کر دیتا ہے. ایک عربی شاعر کا شعر ہے، ان كنت تزعم حبی فلما ہجرت کتابی، کہ اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو تو نے میری کتاب پاک کو کیوں پیچھے ڈال دیا؟ کیا تو نے کبھی اس میں موجود میری لذت بخش گفتگو پر غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب اس شعر میں ہم کو نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے سے یہ پوچھتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو واقعی مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو پھر میری کتاب پاک کو کیوں پیچھے ڈال دیا؟ اس میں موجود میری لذت بخش گفتگو جو ہے، کیا کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ قرآن کی گفتگو جو ہے واقعی جہاں ہمارے دلوں کا اطمینان ہے، جہاں ہم کو سکون عطا کرتی ہے، وہیں ہم کو ایک بیدار مغز گروہ، ایک بہت ہی اعلیٰ کردار کا گروہ اور ہر وقت دین کی سربلندی میں مصروف گروہ بنائے رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل رکھے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے خاطر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حامل قرآن بنائے. اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کا سکون بنائے اور ہمارے لیے اس بات کو آسان بھی کرے
کہ ہم دن و رات قرآن میں معتزن رہنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے اور ایسے لوگ رہیں جو قرآنی کردار کو اپنائے رکھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہن، آپ نے ہمارے سوئے ہوئے ایمان کو جگا دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے، وہ علم عطا کرے، وہ ایمان عطا کرے جس سے ہم اسلام پر قائم رہیں. یہ تھے بہن مدیہ امرین، ممبر آف زونل ایڈوائزری کونسل، گرلز اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ، سٹی پریزیڈنٹ، گرلز اسلامک آرگنائزیشن حیدرآباد. اسی سے ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. میں آج کے ہمارے خصوصی مہمان بہن مدیہ امرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے صرف کیا، اور میں آپ سب بہنوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو سنا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. مجلس کی دعا سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.